السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ محکمہ صحت سندھ کی تاریخ کرپشن اور کمیشن کے روشن کارناموں میں چھپی ہوئی یا دبی ہوئی ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق احتساب کے ادارے اور سرکاری خزانے کی لوٹ مار اور نقصان پہنچانے والوں کو قانون کے دائرے میں لانے کے قوانین بھی موجود ہیں، جس پر اس کی روح کے مطابق عمل نہ ہونے کی صورت میں یہ آئینی ادارے وقت گزرنے کے ساتھ اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں۔ آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف لینے والوں کے ہاتھوں اس کی پائمالی، لہذا حالیہ نگراں حکومت کے دور میں محکمہ صحت سندھ کے سابقہ کئی ادوار کے دور پر مشتمل روبوٹک سرجری سسٹم کے نام پر جو لوٹ مار تاریخ میں ہوئی ہے، اس لوٹ مار کی وکالت اور مخالفت میں کھل کر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کے مابین جنگ نے جہاں سندھ کی نگراں حکومت کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں غیر سیاسی دور حکمرانی میں نہ صرف اب تک وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز طبی حلقوں میں بلکہ صحافتی، سماجی اور عوامی حلقوں میں اپنے اصولی موقف کی بنا پر پسندیدہ شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیوز کی اس خصوصی رپورٹ میں اپنی روایت کے مطابق روبوٹک سرجری سسٹم اسکینڈل کی تاریخی حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو در حقیقت ہمارے بوسیدہ سیاسی نظام میں قومی خزانے کی لوٹ مار کا ماڈرن اسٹائل آف کرپشن ہے، جس کا آغاز محکمہ صحت سندھ میں مالی سال برائے 2010-11 میں سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن سے ہوا۔ صوبے میں مخلوط حکومت تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر صوبائی حکومت میں وزیر اعلیٰ سے زیادہ گورنر با اختیار تھے، لہذا سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر صغیر احمد نے اس وقت 300 ملین روپے کی خطیر رقم سے روبوٹک سرجری سسٹم کو متعارف کرایا، اور مذکورہ مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے اسی اسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر جو MCPH کے حامل تھے، انہیں بیرون ممالک سے ٹریننگ بھی دلوائی، جن کی مدت ملازمت صرف 6 ماہ باقی تھی، لیکن مذکورہ مشین پر رننگ کاسٹ زیادہ ہونے کے باعث 13 سرجریز کے بعد تکنیکی خرابی کے بہانے اس مشین کو بند کر دیا گیا، جبکہ دہشت گردی کی سیاست کے اس دور میں بھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس غلط حکومتی اقدام کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کی آڑ میں گورنر اور وزیر صحت کی جیبوں میں جانے والے کمیشن کی بھی نشاندہی کی۔ اگرچہ PMA کی آواز نہ کارخانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی، اور غریب مریضوں کے 300 ملین روپے کا قومی خزانے کا یہ فنڈ قومی اخبارات میں زمین میں شائع کروا کر مذکورہ کرپشن کے معاملے کو میڈیا سے اوجھل کر دیا گیا۔ بعد ازاں مالی سال 2013-14 میں 370 ملین کی خطیر رقم سے ڈاکٹر رود KM فوز سول اسپتال کراچی میں مذکورہ ہی سیاسی قیادت نے دوسری روبوٹک سرجری مشین کی تنصیب کا عمل دہرایا۔ بعد ازاں 2022-23 میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل PGO کے عہد حکمرانی میں SIUT کراچی میں 1250 ملین روپے میں 2 روبوٹک سرجیکل سسٹم کی تنصیب عمل میں لائی گئی، اور اسی مالی سال میں
1091 ملین روپے کی لاگت سے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ایک اور روبوٹک سرجری مشین لگا دی گئی۔ بعد ازاں مالی سال برائے 2023-24 میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے عہد حکمرانی کے آخری دنوں میں SIUT کراچی کے لیے 2 روبوٹک سرجری مشینوں کے لیے 2023-24 کے لیے 1250 ملین روپے، جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی ایک روبوٹک سرجری مشین کی تنصیب کے لیے 1091 ملین روپے، لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لمس حیدرآباد جام شوروں کے لیے 2 روبوٹک سرجری مشینوں کے لیے 2.133 ملین روپے، اور پیر عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ ضلع خیرپور میں ایک روبوٹک سرجری مشین کے لیے 1.23 ملین روپے کے بجٹ سے رقم مختص کی گئی۔ یوں جانے والی سندھ حکومت نے مجموعی طور پر 5497 ملین کے فنڈز جاری کیے، جبکہ اس لوٹ مار کے نتیجے میں سرکاری ہسپتالوں میں پہنچنے والے غریب مریض معمولی دواؤں کی عدم دستیابی، بنیادی تشخیص کی سہولیات کی عدم فراہمی کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ طبی سہولیات کے فقدان کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری سے صحت کے بجٹ میں خیانت کا ارتکاب کرنے والوں کو بری الذمہ کسی صورت میں قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حیرت ہے، محکمہ صحت کے مستقل اور عارضی ڈاکٹرز فارما کمپنیوں کے مالک تک بتائے جاتے ہیں، اور اپنی تیار کردہ نیلی پیلی دوائیں محکمہ صحت میں سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کی ملی بھگت سے ان کی منظوری بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور ان دواؤں کا 90% حصہ محکمہ صحت میں کھپایا جاتا ہے۔ یہ دوائیں عام میڈیسن مارکیٹ میں بمشکل دستیاب ہوتی ہیں، اور ان کے معیار کا یہ حال ہے کہ اس کو تیار کرنے والے خود اس دوا کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہسپتالوں کے ڈاکٹرز، افسر، خلاف قانون اسٹور کیپرز، خلاف قانون اکاؤنٹنٹس، ارباب اختیار کی کرپشن کو فروغ دینے میں اور ارباب اختیار اپنی کرپشن کو جاری رکھنے کے لیے اس مافیا کی سرپرستی میں پیش رہتے ہیں۔ اسی لیے اس مافیا کے خلاف آپ جتنی بھی درخواستیں دیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے۔ ان کی خبریں میڈیا میں شائع نہیں ہوتی اور ٹی وی چینل پر نشر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے بعض ہیلتھ رپورٹرز بھی ان کے شراکت دار بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے سیاسی جماعتیں وزارت صحت کے قلمدان کے حصول کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر قیصر سجاد کے مطابق ہیلتھ میں کرپشن کے گراف میں اضافہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں میں ہیلتھ کے مکمل اختیارات آنے کے بعد اس وقت ہوا جب 5 سالہ ہیلتھ پالیسی کا اجرا بالکل بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق آصف علی زرداری کی صدارت میں ان کی جماعت کے وفاقی وزیر اعجاز جکرانی کوششوں کے باوجود نیشنل ہیلتھ پالیسی پیش کرنے میں ناکام رہے تھے، بلکہ ان کی میگا کرپشن سامنے آنے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اعجاز جکرانی کو خود وزارت صحت سے الگ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آخری بات، دنیا میں صحت کا سرکاری نظام پرائمری ہیلتھ کیئر کے ویل آرگنائزڈ انفراسٹرکچر کی وجہ سے کامیابی سے چل رہا ہے، لیکن ہماری سیاسی قیادت
جدید تقاضوں سے صحت کے اداروں کو ہم آہنگ بنانے کے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ شفا خانوں کو مقتل گاہیں بنانے میں مصروف ہے۔ آخر میں رئیس امروہی کا یہ شعر حاکم رشوت ستا فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا، میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی مجھ سے پوچھ، لے کے رشوت پھنس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔